کے زیر اہتمام دوسرا جشن مولائے کائنات علیہ السلام، جیسا کہ آپ ابھی سنا کہ 14 مارچ کو یعنی بروز ہفتہ 18 رجب کو انشاءاللہ تعالی میلاد میدان خلوت مبارک پر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت العلامہ سید پیر ہاشم علی گیلانی سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ہاشم الگیلانی اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام خانقاہوں کے سجادگان و متولیان اس میں شرکت کریں گے اور سادات کرام اور مشائخ عظام اس عظیم الشان کانفرنس کو مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام 14 مارچ 18 رجب کو دوسرا جشن مولائے کائنات کا میلاد میدان خلوت مبارک پر انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ جشن اور جلسے کو خطیب دکن حضرت مولانا سید کاظم پاشا قادری الموسوی، حضرت مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا صاحب قبلہ اور ہمارے مشائخ نظام علماء اکرام مخاطب کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ میں تمامی مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس جشن میں جوگ در جوگ شرکت فرماتے ہوئے اس جشن کو کامیاب بنائیں۔ متحدہ مجلس مشائخ کا اہم مقصد یہی ہے کہ اس جشن کے انعقاد کا کہ مولا کائنات کے مقامات و مرتبے کو حقیقی معنی میں مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے اور مولا کی محبت، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی ایک ہماری کوشش ہے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام 14 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء خلوت میدان میں ایک عظیم الشان کانفرنس بنام جشن مولائے کائنات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام یہ دوسری عظیم الشان کانفرنس ہے جو حضور سیدنا مولا علی علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ ملک کے موجودہ صورتحال نامساعد حالات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا کی سیرت طیبہ سے روشناس کروایا جائے تاکہ ان میں عزم، حوصلہ اور استقامت پیدا ہو۔ اس جشن میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا جائے گا۔ مشائخ اعظام اور علماء کرام کی جانب سے جنہیں سن کر، جنہیں جان کر، جن کا علم حاصل کرنے کے بعد عوام الناس بالخصوص مسلمانوں میں ایک نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا۔ محبت، اخوت، بھائی چارہ، ٹالرنس، ٹرانکویلٹی، ہیومینٹی اور انکنڈیشنل لو جسے غیر مشروط محبت کہتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار نے دنیا کو عطا فرمائی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے، محبتوں کو پروان چڑھایا جائے اور یاد رکھیں کہ قربانی جسے کہتے ہیں نفس کی ہو، کہ حالات کے سامنے حالات سے نپٹنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے دنیا کو نبی کے گھر والوں نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اہل بیت اطہار ہی کا شیوا ہے کہ اپنی جانوں کو قربان کر کر انسانیت کی آبرو بچا لی۔ حیدرآباد کے نامور مشائخ اعظام اس کانفرنس کی سرپرستی فرمائیں گے اور متحدہ مجلس مشائخ کے جو سرپرست حضرات ہیں ضیاء المشائخ حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، معتمد صدر مجلس علماء دکن جانشین حضرت کامل حضرت مولانا سید محمد عارف حسینی قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ محبوب اللہ، حضرت خطیب دکن حضرت علامہ مولانا سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی مدظ اللہ العالی اور دیگر مشائخ اعظام اس کانفرنس کی سرپرستی فرمائیں گے۔ متحدہ مجلس مشائخ کے جمیع ارکان اس کانفرنس کی تیاریوں میں شامل ہیں اور زور و شور سے تیاریوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کنوینرز کی حیثیت سے مولانا سید احمد الحسینی، سید القادری، مولانا سید غلام سمدانی علی قادری اور فقیر سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی خدمات انجام دیں گے، جبکہ اس کانفرنس کے جوائنٹ کنوینرز کی حیثیت سے مولانا سید غلام غوث شیخ احمد شتاری کامل بادشاہ منتخب جانشین حضرت کامل
کو منتخب کیا گیا ہے۔ مولانا سید علی رسول قادری الموسوی الجیلانی جوائنٹ کنوینر ہوں گے، مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری صاحب بھی جوائنٹ کنوینر رہیں گے، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین قلعہ بھی اس کانفرنس کے جوائنٹ کنوینر رہیں گے، اور مولانا ڈاکٹر سید سلطان محی الدین قادری الموسوی کو بھی جوائنٹ کنوینر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ مولانا سید علی محمد قادری الموسوی شبر پاشا ایڈوکیٹ بھی جوائنٹ کنوینر رہیں گے، جبکہ معتمد نشر و اشاعت کی حیثیت سے مولانا سید غلام قادر قطب حسینی صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں جمیع حضرات سے بالخصوص عاشقان اہل بیت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں تاکہ آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کو ہمیں پیش کرنے کا موقع ملے، اور ایک بار پھر ہم اس ملک میں امن و امان کی برقراری کے لیے خدمات انجام دے سکیں۔ اور یاد رہے کہ اس استقبالیہ کے جو معتمد ہیں وہ برادر علی بخار مولانا سید محمد ابراہیم قادری فاروق پاشا زرین قلعہ ہیں، جو معتمد خاص ہیں اس کانفرنس کے۔ میں تمام برادران ملت اسلامیہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رسول الکریم، ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس رجب کے مہینے میں جو رجب کی خصوصیات و برکات ہیں اپنے مقام پر ہیں، اور اسی میں مولائے کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ بھی ہے۔ امت مسلمہ یقیناً مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا برسہ برس سے جشن مناتی رہی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک محتم بشان جشن حیدرآباد کی سرزمین پر متحدہ مجلس مشائخ جس کو قائم کیا گیا، جس کی سرپرستی حضرت مولانا صدیق حسینی قادری مجد اللہ العالی، مولانا سید کاظم پاشا صاحب قادری الموسوی خطیب دکن، اور مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ، اور من فقیر کو بھی جو اس ادارے کی تشکیل کے سلسلے میں سرپرست 3 حضرات 4 حضرات کو رکھا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک متحدہ مجلس مشائخ ہمارے ہی سجادگان اس میں شامل کر کے متحدہ مجلس مشائخ کا قیام عمل میں آیا۔ متحدہ مجلس مشائخ کے جو اراکین ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تفصیلی نام آپ
حضرات کنوینر سے لے سکتے ہیں۔ بہرحال پہلا اجلاس اور کانفرنس بڑی ہی کامیاب رہی، وہ تمام حیدرآباد دکن پر ظاہر و باہر ہے۔ ابھی اس سال بھی 18 رجب 14 مارچ بروز شنبہ یعنی ہفتے کی رات میلاد میدان خلوت روڈ پر مقرر ہے۔ میں تمام حیدرآباد دکن کے اکابر مشائخ، سجادگان و متولیان، ارباب طریقت سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے اور اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر مولائے کائنات کی شان و عظمت، مناقب جو بیان کیے جائیں گے اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس کانفرنس میں دیگر گوشہ حضور غوث الثقلین حضرت پیر السیدی ہاشم جیلانی مجد اللہ العالی جو وہاں جامع مسجد بغداد شریف میں خدمت تولیت کے انجام دیتے ہیں، وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی اطلاع آئی ہے اور وہ بھی شرکت فرمائیں گے۔ اور ایک بات، ہم نے ایک استقبالیہ تشکیل دی ہے جس میں الحاج حاجی سیٹھ صاحب کو صدر استقبالیہ بنایا ہے، اور نائب صدور میں جناب اسماعیل علی بیگ قادر کو نائب صدر اور عبداللہ بن طریف کو نائب صدر اور ظفر شیخ مالک وکٹوریہ ہوٹل کو بھی نائب صدور میں رکھا ہے، اور دیگر استقبالیہ کے عہدیدار و اراکین کی فہرست ہمارے کنوینر مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی اور دیگر ان کے رفقا سے آپ حاصل فرما سکتے ہیں۔ اور ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو جشن مولائے کائنات منعقد کیا جا رہا ہے، یہ بالکلیہ متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس ادارے کے تعلق سے یا اپنے کوئی ادارے کے تعلق سے اس کو اس متحدہ مجلس مشائخ میں
شامل نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا ادارہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. وآخر دعوانا